ایک سبق آموز حدیث پاک سنتے ہیں جس کے بارے میں نے بتایا
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دی جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی حرص اور حب جان انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ مثال کے طور پر بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، ان کا رکھوالا یا چرواہا کہیں چلا گیا ہے، بکریاں بالکل اکیلی بے یار و مددگار، ایسی صورت میں دو بھیڑیے جو بھوکی ہوئی ہوں، انہیں سخت بھوک لگ رہی ہو، وہ اگر بکریوں کے اس ریوڑ پر حملہ کر دیں تو کتنی تباہی مچائیں گے کھانے کو، تو شاید ایک بھیڑیا ایک ہی بکری کھا سکے گا، مگر بکریوں کا رکھوالا چونکہ موجود نہیں ہے، بھیڑیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بالکل بے خوف ہو کر بکریوں پر حملہ یعنی اٹیک کریں گے اور نہ جانے کتنی بکریوں کو زخمی کر ڈالیں گے اور نہ جانے کتنی بکریوں کی جان لے لیں گے۔ غرض کے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو جتنا نقصان پہنچائیں گے، جتنی تباہی مچائیں گے، مال اور جان یعنی عزت اور منصب کی محبت، وہ خطرناک بھیڑیے ہیں جو ان بھوکے بھیڑیوں سے بھی کہیں بڑھ کر انسان کے دین میں تباہی مچاتے ہیں۔ ایمان اور حب جان یہ دو چیزیں کہ میرے پاس خوب مال ہے، حب جان یعنی منصب عہدہ چاہنا، اپنی عزت اپنی بہائی چاہنا۔ اللہ اکبر، پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اور تو فرمائیے ہمارے کریم آقا رحیم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت تمہارے دین و ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں برباد کر کے رکھ دے گی، لہذا ان سے بچتے رہو۔ آج پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ یہی رہا ہے، مسلمان دولت کے نشے میں مست ہو چکا، اور جب دولت آتی ہے نا تو ظاہر بات ہے عزت بھی چاہتا ہوتا، جب 10 دے گے نیاز کی لٹا دے گا، وہاں جب ہوتی ہے تو سب کی طرح ہو جاتا ہے، فوراً سے سامنے 10 دے گی نیاز کی برداری۔ پیارے پیارے اسلامیوں، ایک حدیث پاک ہے کہ مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت دل میں ایسے نفاق پیدا کرتے ہیں کہ جیسے پانی سبزی اگاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں حب جاہ و مال کی آپس سے محفوظ فرمائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی محبت بہت ہو۔ مال کی جو پیارے اسلامی پہلی صورت ہے برا لالچ، یہ سب سے پہلی صورت ہے مال کی۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں لالچ آتا چلا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ مال کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی بہت محبت ہو، بندہ چاہتا ہو کہ میں رات و رات امیر بن جاؤں، میری فیکٹریاں ہوں، کوٹھی بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، مگر مال کی اس بری محبت کی وجہ سے آدمی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، مثلاً اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے رشوت کی لین دین سود کی طرف نہ بڑھے، چوری نہ کرے، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے، دوسروں کو دھوکہ نہ دے۔ غرض آدمی کے دل میں مال کی محبت تو ہے مگر حرام پر اٹھانے والی محبت نہیں، اسے حرص کرتے ہیں، یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہے۔ حرص کرنا، اپنے اندر لالچ پیدا کرنا، کسی کے مال کو دیکھ کر اپنے اندر حرص پیدا کرنا، لالچ پیدا کرنا، آج یہ مجھے مل ہے۔ اب ایک سبق آپ کو واقعہ سنیے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دور ہے، ایک شخص تھا ثعلبہ بن ابو حاتم
یاد رکھیے گا یہاں یہ واقعہ تھوڑا طویل ہے اور بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے، بڑا عبرتناک کہ جو لوگ مال کی دولت تو چاہتے ہیں، مال و دولت تو چاہتے ہیں، مگر پیارے پیارے اسلامیوں اس کے ساتھ میں یہ بھی دعا کیا کریں اپنے لیے کہ اللہ اگر تو مجھے مال دے تو مجھے مال کی محبت سے دور رکھنا، کیونکہ جب مال آتا ہے نا تو مال کی محبت بھی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اور اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے گا بڑا ہی پیارے اسلامیوں کی عبرتناک یہ واقعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک شخص تھا سالبہ بن ابو حاتم، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، ایمان بھی قبول کیا تھا اور امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، اور یہ اتنا پکا نمازی پرہیزگار تھا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں حاضر رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا لقب حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر ہو گیا تھا۔ اتنا نمازی تھا کہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا رہتا تھا۔ سالبہ چونکہ معاشی لحاظ سے بہت غریب تھا، یہ شخص تھا بہت ہی غریب تھا۔ ایک روز اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے ڈھیروں مال عطا فرمائے۔ سمجھ رہے آپ لوگ میری بات کو؟ اس نے کیا دعا کی کہ یا اللہ پاک، یا رسول اللہ مجھے یہ دعا سے نواز کیجیے کہ یا اللہ مجھے میرے لیے آپ یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک مجھے خوب و مال سے نواز دے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میری سیرت پر چلو؟ میں اگر چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو کر میرے ساتھ چلتے، مگر میں نے دنیاوی مال کو پسند نہیں کیا۔ سالبہ کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کیونکہ اس کے دماغ پر جو ہے نا مال چھایا ہوا، دنیاوی مال چاروں طرف سے مالی مال نظر آتا تھا، مجھے بہت ہی غریب تھا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک مجھے ڈھیروں مال عطا فرمائے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے اگر مال ملا تو میں ضرور اس کے حقوق ادا کروں گا، یعنی خوب دین کی راہ میں خرچ کروں گا۔ وہ جو ہے حضور کی بات میں مسئلہ رہا، حضور نے جو ہے سرکار مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تھوڑا کام جس کا تم شکر ادا کر سکو یہ زیادہ سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ حضور جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سالبہ کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، اس نے حضور کے ارشاد پر کوئی غور نہ کیا اور اس نے 20ویں بار بھی عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ بس آپ دعا کر دیجیے میرے لیے، اللہ پاک مجھے مال عطا فرمائے۔ تو سرکار علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دی، دعا کی کہ الہی سالبہ کو مال عطا فرمائے۔
اب سال بعد 3 دن کی نمازیں مثلاً ظہر اثر کو مسجد ہی میں پڑھتا مگر رات کی نماز میں حاضر نہ ہوتا. سنتے ہیں میرے اسلامی. پھر بکریوں میں مزید اضافہ ہوگا. سالبہ کی 3 کی نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو گئی. اب سالبہ صرف جمعہ پڑھنے ہی مسجد میں حاضر ہوا کرتا تھا. پھر بکریوں میں مزید اضافہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں سالبہ کا جو مکان یا بکریوں کا بڑا ریوڑ تھا وہاں جگہ کم پڑ گئی. سالبہ نے شہر سے دور جگہ خریدی اور بکریاں لے کر وہاں چلا گیا. اللہ جب جمعہ کی حاضری بھی چھوٹ گئی, اب جب دور چلے گئے تو جمعہ کی حاضری بھی چھوٹ گئی مسجد نبوی سے. یہاں تک کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تو سالبہ نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہو پاتا. کچھ عرصے بعد زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اللہ کی طرف سے. زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ سے بھی زکوٰۃ وصول کرو. وہ صحابی سالبہ کے پاس گئے, اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ دی جائے. سالبہ کو مال کی زکوٰۃ نکالنے کو کہا گیا مگر افسوس کہ محبت سالبہ کے دل میں گھر کر چکی تھی. مال کی محبت جو ہے اس کے دل میں گھر کر چکی تھی. جب مال زیادہ ہوتا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اب سالبہ کو بات یہ سوچنے لگا کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر مال آ گیا تو میں خوب اللہ کی دعوت کرتا ہوں, وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہے. اسی سالبہ نے زکوٰۃ کا حکم سنا تو ماتھے پر تیوری چڑھ گئے اس کے, اور اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے. یہ کہہ کر سالبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی جس کا ترجمہ نزول عرفان, اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم اس میں ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہی ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس کے بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. اللہ پیارے پیارے اسلام یہ ہے مال کی محبت کا نقصان. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کو بار بار سمجھایا کہ سالبہ میری سیرت اپناؤ, میرے راستے پر چلو, مگر سالبہ پر تو مال کا ایک جذبہ چڑھا ہوا تھا. یا رسول اللہ بس میرے لیے دعا کرتے. آج پیارے سے ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ تمنائیں کرتے ہیں کہیں سے مال مل جائے, کہیں سے کچھ مل جائے, کہیں سے کچھ مل جائے. پیارے پیارے سبھی بھائیوں, مال کی محبت کی مت جیو, اللہ کی محبت کی جیو, عشق رسول میں جیو, خوف خدا میں جیو. ارے یہی جینا تو جینا ہے, مال کی محبت میں جیے تو کیا جیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے. یعنی مال کی محبت کے سبب سالبہ نے کنجوسی کی, زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اس نے وعدہ کیا تھا رب کریم مجھے مال عطا فرمائے گا تو میں اس کے حقوق ادا کروں گا. اس نے وعدہ خلافی کی, اللہ رسول کے حکم سے منہ پھیرا تو اسے سزا ملی اور اس کے